السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور امید ہے جو پہلے ہم نے اپنے تین لیسن ہم نے پڑھ لیے ہیں، آپ نے ان پہ بھرپور انداز میں کام کیا ہوگا، ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کیا ہوگا۔ آج ہم اپنے چوتھے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے آغاز سے قبل ہم دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر عہد حاضر تک، موجودہ دور تک پاکستان کی ترقی کے اندر خواتین نے جو کردار ادا کیا اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اور یہ ہمارا ٹاپک ہمارے ایکسرسائز میں موجود لانگ کوسچن نمبر 3، پاکستان کی ترقی میں خواتین کے کردار پر بحث کریں، اس کا آنسر ہے۔ تو اس لانگ کوسچن کے حوالے سے جو ہماری ڈیٹیل میں جو ہیڈنگز بنتی ہیں ممکنہ، وہ آپ کے سامنے میں نے مینشن کر دی ہیں۔ نمبر 1، قومی ترقی میں خواتین کا کردار۔ نمبر 2، میڈیا، تعلیم، ایوان سیاست تک رسائی۔ نمبر 3، عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں۔ نمبر 4، محترمہ فاطمہ جناح، ان کا تذکرہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ کم سن عرفہ کریم، یہ جو پاکستانی طالبہ ہیں، اور انہوں نے 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا تھا، اور 2004 کے اندر انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر 10 سال کی عمر میں ان کو پائلٹ کا اجازت نامہ ملا تھا، اور اسی طرح پاکستان نے 2005 کے اندر ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا۔ اور ایک جو لاہور کے اندر سائنس پارک ہے، عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے نام سے اسے بنایا گیا ہے، اور جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں بل گیٹس، انہوں نے خود ان کو امریکہ صدر دفتر بلایا تھا اور ان کے ساتھ خود ملاقات کی تھی۔ بالآخر یہ بچی جو تھی 2012 کے اندر 16 سال کی عمر میں دل کے تکلیف کی وجہ سے اس دنیا کو اللہ حافظ کہہ گئی اور اس دنیا سے کوچ کر گئی، اللہ کو پیاری ہوگی۔ 7ویں نمبر پر جن خاتون کا تذکرہ ہے وہ شمشاد اختر ہیں، جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکی ہیں۔ بلقیس ایدھی ہیں محترمہ، یہ عبدالستار ایدھی کی بیوہ ہیں۔ اسی طرح محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق ہیں، سمینہ بیگ ہیں۔ اور نمبر 11 جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پاکستان کے بڑے شعبوں میں خواتین کا کردار۔ تو یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 3 ہے، اور اس لانگ کوسچن نمبر 3 سے ریلیٹڈ یہ ہیڈنگز ہیں۔ 2007 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کے قریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین، یہاں سے آپ کی ہیڈنگ نمبر 1 کا آغاز ہو رہا ہے۔ کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں، وہ ان نسلوں کی امین ہیں جنہوں نے ملک کو استحکام بخشا۔ پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں، کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ تعلیمی درسگاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک ہماری پرعزم خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں۔ میڈیا پر، یہاں سے آپ کی دوسری ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، اس کو آپ نوٹ کر لیں، نشمار کر لیں یہاں پہ۔ میڈیا پر جس تیزی سے، اس جگہ سے آگے دیکھیں۔ پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی، سماجی بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے خواتین انفرادی اور اجتماعی طور پر خلوص نیت سے سرگرم عمل ہیں، خصوصاً بچوں کے اسکول ہوں، بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہوں، نادار عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے ادارے ہوں، ان سے وابستہ ہماری عورتیں اپنی ہمت اور بساط سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ اسی پیراگراف میں اگر لاسٹ ہم دیکھیں تو یہ جو جگہ ہے ملک میں عام لوگوں، یہاں سے ہماری ہیڈنگ نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ آپ مارک کر لیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 4 کا آغاز اس نئے پیراگراف کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کسی بھی حوالے سے، یہاں سے ہیڈنگ نمبر 4 ہے ہماری۔ کسی بھی حوالے سے خواتین مرد سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں خواتین کا کردار دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک معلومات ہمیں فراہم کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پہلا صدارتی انتخاب ہوا تھا وہ 2 جنوری 1965 کو ہوا تھا، جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں 1962 کے آئین کے نافذ ہونے کے بعد۔
جنرل ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح نے ان انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو، یہاں سے ہماری ہیڈنگ نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ ان کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بطور جج اور وکیل کام کرتی نظر آتی ہیں۔ فیصل آباد کی، یہاں سے ہماری ہیڈنگ نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ وہ آج ہم میں زندہ نہیں ہے اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ملک بینک، یہاں سے ہماری ہیڈنگ نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے۔ شمشاد اختر جو پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں خاتون، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ملک بینک و اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی ہیں۔ ایسی خواتین کی ایک طویل فہرست ہے۔ سماجی شعبے میں، یہاں سے ہمارا ہیڈنگ نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے۔ سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس صدیقی بھائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہے۔ بلقیس صدیقی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہایت پسماندہ، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت پہ صرف کر دی ہے۔ بلقیس صدیقی پاکستان کی حکومت سے تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں۔ انہیں سے ریلیٹڈ معلومات یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ محترمہ بلقیس بانو ایدی عبدالستار ایدی کی بیوہ اور ایدی فاؤنڈیشن کے علاوہ بلقیس ایدی فاؤنڈیشن کی بھی سربراہ ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ہمارے امتیاز سے نوازا ہے۔ بلقیس ایدی فاؤنڈیشن لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کرانے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق، یہاں سے ہمارا ہیڈنگ نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ خاتون اقوام متحدہ کے اندر انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں، اور یہ انہیں دنیا کی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ جو اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئیں۔ اور ہیڈنگ نمبر 10 کے ساتھ جو ہمارا نئی ایک خاتون، ان کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، جو سمینہ بیگ ہیں۔ انہوں نے دنیا کی 7 چوٹیوں کو سر کیا ہوا ہے، جن کے اندر ہمارے ملک میں موجود کیٹو کا جو پہاڑ ہے اس کی جو چوٹی ہے وہ بھی شامل ہے، اور یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے دوسری بلند ترین چوٹی ہے کیٹو کی، جو سلسلہ کوہ قراقرم کے اندر موجود ہے، اور اس کی بلندی تقریباً بنتی ہے 8611 میٹر۔ تو یہاں سے دیکھیں، پاکستان کی ایک بیٹی سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو کیٹو کو سر کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سمینہ دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ آگے خواتین پاکستان میں، یہاں سے ہمارا ہیڈنگ نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے کہ پاکستان میں بڑے شعبوں میں خواتین کا کیا کردار رہا۔ تو پاکستان میں بڑے شعبوں میں فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شعبہ وغیرہ اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، تو خواتین کو اور ہمیں بطور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ایک مرتبہ اور مقام جو دیا ہے اور باپردہ ہونے کے جو تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہوئے اسی تک ہم اپنی خواتین کو محدود رکھیں، کیونکہ اگر ہم شریعت سے باہر نکلتے اس سے بہت سی خرافات، بہت سے معاملات اور خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جس طرح کھیل کا حصہ ہو گیا اور شعبہ تو ویسے ہی شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ ایک ایسے ہیں کہ ان کے اندر شرعی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی صورت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ آگے دیکھیں، اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جہتوں کی اعلیٰ مثال ہیں۔ یہاں تک ہمارے لانگ کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے، جو ہمارے چیپٹر نمبر 4 کا ہے۔ تو طلباء، آج آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے اس لانگ کوسچن نمبر 4 اور لانگ کوسچن نمبر 3 کو اچھے انداز میں آپ نے یاد کرنا ہے۔ بما ہیڈنگز آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔